إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اما بعد، رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ عظیم نعمت اور عظیم احسان اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ یہ مہینہ رحمت، برکت، قرب الہی، محبوبیت الہی کو پانے کا اور اللہ سے بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ۔ اہل ایمان نے اس کا استقبال کیا، تیاری کی، مستعد ہوئے، پھر اس کے مطابق دن میں روزہ رکھا، رات میں قرآن کی تلاوت، تراویح کی شکل میں نماز میں اس کی سماعت کی، انفاق، صدقات، ذکر، نیکی کے بہت سارے کام اس مہینے میں انجام پائے۔ ان تمام کاموں کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، ایمان کی اس کیفیت کو مزید جلا بخشی جائے۔ دوسرا مقصد تزکیہ اور تربیت تھا۔ انسان دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر، شیطان کے مکر میں کبھی گرفتار ہو کر، خواہشات کی کبھی پیروی کر کے اپنے ایمان میں کمزوری پیدا کر لیتا ہے، ضعف آ جاتا ہے۔ تو یہ رمضان اسے موقع دیتا ہے کہ اپنا تزکیہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اور جو یہ کمی اور کوتاہی اور غفلت ہے اس کو دور کرو، دوبارہ سے مستعد ہو جاؤ۔ تیسرا مقصد رمضان کا یہ ہے کہ اس میں نیک اعمال کے مواقع اللہ دیتا ہے۔ تو جتنی استعداد ہے، جتنی محنت ممکن ہے، اس کو کر گزرو اور اپنے لیے نیک اعمال جمع کرتے چلے جاؤ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنے لیے زاد راہ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تو اس غرض کے لیے یہ پورا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، یہ اسی کا انعام تھا کہ اس نے یہ مہینہ ہمیں بخشا۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کی آمد سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر اس کا
مزید احسان یہ ہے کہ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق بخشی، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے رمضان، شعبان، شوال یکساں ہے، لیکن وہ مومن جو شعوری طور پر ایمان اپنے رب پر رکھتا ہو، وہ اس مہینے سے بھرپور استفادہ کرتا ہے۔ تو یہ مختلف نیکیاں ہیں، اور قیامت میں یہ نیکیاں کام آئیں گی، وہاں اور کوئی شے کام نہیں آئے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جن کا پلڑا اس دن ہلکا ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان اور خسارے میں ڈال دیا۔ یہ وہ بنیادی مقصد تھا اس رمضان کا۔ اب جب رمضان اختتام پر ہے تو ہمیں اس حوالے سے اپنا محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس رمضان سے کتنا استفادہ کیا، کیا کر سکتے تھے اور کیا کر لیا۔ ایک تو اس حوالے سے اپنا جائزہ لیں، اور جو آخری لمحات ابھی باقی ہیں، کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، اس کو پورا کریں، اور جو کچھ حاصل کیا ہے اس کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں کہ جو حاصل ہو گیا ہے چاند نظر آتے ہی پھر سے جو ہے اس کو لپیٹ دینا ہے اور دوبارہ دنیا کی طرف گزر جانا ہے۔ لہذا جو حاصل کیا اب اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے۔ اسی کے لیے یہ رمضان دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی، اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے کئی گنا بڑی کائنات ہے۔ یہ تو اس کا معمولی حصہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اے انسان، یہ جو عظیم الشان کائنات تم دیکھ رہے ہو، تمہارے اوپر آسمان ہے، تمہارے نیچے زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، زمین پر پھیلی ہوئی اس کی مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں۔ یہ کیوں پیدا کیا ہے؟ کوئی مقصد تھا؟ یہ بس اللہ رب العالمین نے ایک ارادہ کیا کہ اس سب کچھ کرتا ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں آج تک کسی ایسے انسان کو نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے کہ اس نے کوئی جگہ خریدی، پلاٹ لیا، اس پر ایک عالی شان عمارت تعمیر کر لی، جب عمارت تعمیر ہو گئی وہ لاپرواہ ہوگی، اس کو چھوڑ دیا، اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے دکان کے لیے جگہ خریدی، وہاں پر دکان بنا لی، سامان رکھ دیا، مارکیٹ تیار ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس نے اس کو بیچ ہی چھوڑ دیا، اس کو دیکھتا تک نہیں ہے۔ جب ہم ایک عام انسان کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں
کہ جو ذی شعور اور عقل مند انسان ہوگا وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ تو اتنا عظیم رب یہ کائنات وہ بنائے، بے مقصد بنا لے اور بنا کے چھوڑ دے۔ تو قرآن میں اس کا جواب دیا ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین کو بیکار نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں بنایا، لاعبین کھیل تماشی کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ان کو نہ اس دنیا کی زندگی کا کوئی پتہ ہے، نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ اپنا پتہ ہے۔ اللہ نے جواب دیا ہے کہ الا بالحق، اللہ نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق مراد حکمت، اللہ کی اسکیم ہے، اس کے تحت اس کو وجود بخشا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کا امتحان لے گا۔ جو انسان بغاوت کی روش اختیار کرے گا اسے اللہ سزا دے گا، اور جو انسان اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرے گا اللہ اسے جزا اور انعام سے نوازے گا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا مقصد اس کائنات سے، اللہ کا فیض جاری ہو اور یہ فیض لوگوں تک پہنچے، لوگ اس سے استفادہ کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ یہ ہے مقصد اس کائنات کا۔ اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو ایک خاص مقام دیا، اسے عقل، ارادہ، شعور بخشا، زمین کی اشیاء کو اس کے لیے مسخر کیا، بے شمار مخلوقات کو اس کی خدمت پہ لگا دیا۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے احسانات کو انسان شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتا، ہر آن ہر لمحے اس کا یہ کرم، اس کا یہ احسان، فضل جاری ہے۔ تو اللہ نے انسان کو یہ مقام کیوں دیا؟ مقصود اور مطلوب انسان سے کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے انسان کا، جو چاہے کرے، جیسے چاہے زندگی بسر کرے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں، اس کا کوئی مقصد نصب العین نہیں۔ ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، مرنے کے بعد تم فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، لوٹ کر پلٹ کر واپس میری طرف نہیں آؤ گے۔ تو جواب دیے کہ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بلند اور بالا حقیقی بادشاہ ہے۔ لا یعنی کام وہ نہیں کرتا، بے مقصد اس نے تم کو نہیں پیدا کیا۔ تو مقصد کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا؟ تو سورہ زاریات نے جواب دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان میری عبادت کرے گا۔ سورہ بقرہ میں جواب دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان اس زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔
عبادت اور خلافت، یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا، اپنی پوری زندگی میں اللہ کے وفادار رہنا، مخلص اور تابعدار رہنا، اس کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت۔ اور خلافت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو صلاحیت تمہیں دی ہے، جو کمال اور قابلیت تمہیں حاصل ہے، جو اختیار تمہیں بخشا ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دائرہ اختیار میں اللہ کے حکم کو، اس کے قانون کو، اس کے نظام کو قائم کرو گے، نافذ کرو گے، تو عبادت کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے کہ وہ اپنی ذات میں اللہ کا وفادار ہوگا۔ خلافت کا تعلق دیگر انسانوں سے ہے، جہاں اس کا اختیار ہے اس کے مطابق وہ عمل کرائے گا۔ لہذا اس حوالے سے پہلا دائرہ جہاں انسان کا اختیار چلتا ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے۔ لہذا گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر پر اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کی شریعت کے مطابق عمل ہو رہا ہو، اس کی بیوی، اس کے بچے، گھر کا ماحول سب دین کے مطابق ہوگا۔ یہ کام کسی اور نے نہیں کرنا ہے، یہ اس انسان نے کرنا ہے جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تو زمین پر نہیں آئے گا، اس نے تمہیں بھیجا ہے۔ لہذا اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے یہ کام ہر اس شخص نے کرنا ہے جس کا گھر ہو، جس کے بچے ہوں، بیوی ہو۔ یہ پہلا دائرہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا دائرہ آتا ہے جہاں وہ کام کرتا ہے۔ اگر اس کی کوئی دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی شاپنگ مال ہے، کوئی آفس ہے، کوئی اور اس طرح کا کام ہے جس کے اندر بہت سارے افراد کام کرتے ہیں، تو جتنے بھی افراد اس کے ماتحت آتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ ان افراد پر دین کو قائم کرے گا، شریعت کے مطابق عمل کرائے گا، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے۔ اس کے بعد تیسرا دائرہ معاشرے کا ہے، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے۔ اگر اس معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت ہے، قوم کا سربراہ ہے، قبیلے کا سربراہ ہے، علاقے کا چیئرمین ہے، کونسلر ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، کسی انجمن کا صدر ہے، کسی بھی درجے کی حیثیت کا وہ مالک ہے، اس کی ذمہ داری ہے اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے وہ وہاں پر اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو رائج کرے گا، اس کے مطابق زندگی کا نظام بنائے گا۔ یہ وہ تین دائرے ہیں جس میں انسان اختیار رکھتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا دائرہ آتا ہے۔ یہ چوتھا دائرہ معاشرے کا وہ دائرہ ہے کہ جس میں ایک انسان اختیار نہیں رکھتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اس کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے رخصت نہیں ہے کہ چونکہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میری بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اجتماعی ماحول کو میں اکیلا بدل نہیں سکتا ہوں،
نہیں، وہاں پر بھی اس کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا یہ حکم دے گا، برائی سے لوگوں کو روکے گا۔ اس حوالے سے امت مسلمہ کی جو ذمہ داری عائد ہے وہ حکم اس پر لاگو ہوگا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، تم برائی سے لوگوں کو روکو گے۔ اس غرض کے لیے اب دو صورتیں ممکن ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر کچھ نیک لوگ موجود ہیں، یا ان نیک لوگوں کی اجتماعیت موجود ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اس نیک اجتماعیت کے ساتھ جڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کا ساتھ دو، اچھی اجتماعیت اور اچھی رفاقت اختیار کرو، تاکہ اس کے ساتھ مل کر کے اجتماعی نظام میں تبدیلی کے لیے ایک منظم جد و جہد کر سکو۔ لہذا یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اجتماعیت موجود ہے، نیک لوگ ہیں اور وہ اس کام کو کر رہے ہیں، تو آپ نے تنہا اور انفرادی زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ اس اجتماعیت کا حصہ بنیں گے، اور اس کے ذریعے جہاں آپ کی انفرادی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی، اس اجتماعیت کے ذریعے آپ اپنی آواز کو بلند کریں گے، آپ اپنی طاقت کو بڑھائیں گے۔ کلمہ حق بہر صورت ادا کرنا ہے۔ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرو گے، حق کا داعی بن کر سامنے آؤ گے، اور اس راہ میں جو مزاحمت ہو تو پھر راہ فرار نہیں اختیار کرو گے، بلکہ استقامت کی راہ اپناؤ گے۔ یہ تو وہ صورت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اجتماعیت پہلے سے موجود ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کوئی اجتماعیت اس حوالے سے موجود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، منفرد ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو رخصت نہیں حاصل، وہ اکیلا کھڑا ہوگا، وہ اکیلا داعی بنے گا، وہ اکیلا باطل کو چیلنج کرے گا۔ انبیاء کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء جنہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، شروع میں تو اکیلے ہی تھے، تنہا تھے، پھر 1 سے 2، 2 سے 5، 5 سے 10 بنتے گئے، پھر کوئی اپنے اس مشن کو تکمیل تک پہنچا گیا، اور کوئی ایسا ہوا کہ اس کی قوم ہی غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ لیکن انبیاء نے اپنے مشن کو مستقل جاری رکھا، تسلسل کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے اس کو نصیحت کی ہے سورہ لقمان میں، جہاں اور نصیحتیں کی وہاں یہ نصیحت بھی کی ہے کہ اے میرے بیٹے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم نیکی کا حکم دو گے، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جب تم یہ کام کرو گے تو تمہاری مخالفت ہوگی، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے وہاں ڈٹ جانا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ عزیمت کی راہ ہے، رخصت نہیں ہے، عزیمت کی راہ پہ چلو گے، ڈٹ جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ ہے خلیفہ کی حیثیت سے ہر مؤمن اور ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ تو عبادت اور خلافت، یہ دو کام ہیں جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے۔ اب اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند، اس کا علم انسان کو
اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے دیا، اور اس کی جامع اور مکمل شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آج ہمارے پاس موجود ہے، یعنی قرآن اور حدیث۔ اس کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ یہی دین اسلام اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق یہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ اس پر انسان عمل کرے گا تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی، اس پر عمل کرائے گا یہ اللہ کی خلافت ہوگی۔ یہ دو کام ہیں جو کرنا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، اگر میں اس کا خلاصہ نکالوں تو وہ یہ: نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات۔ پورے دین کی جو تعلیمات ہے اس کا خلاصہ یہی 4 ہیں۔ پھر اس کے بعد اجتماعی نظام آتا ہے۔ پھر اجتماعی نظام میں معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، عدالتی نظام، اس سے متعلق ہدایات و تعلیمات ہیں۔ پھر یہ تمام احکام کسی معاشرے پر لاگو ہوں گے تو اس معاشرے کے اندر بگاڑ کو روکنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے قانون کی روح سے سزائیں ہیں، عقوبات ہیں، حدود ہیں، ان کا تعین قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ پورا کل کا کل دین۔ عقائد میں سب سے اہم عقیدہ توحید ہے، اللہ پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان وہ اس طرح کہ اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، حاکم، مدبر، منتظم ایک اللہ ہے۔ اللہ کے ماں سوا باقی سب کا سب یہ مخلوق ہے، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ وہ تنہا ہے اپنے ذات کے اعتبار سے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں، اس کی نظیر نہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ منفرد ہے، اکیلا ہے، وہ موجود بھی ہے اور اکیلا ہے۔ اس کا کوئی مشیر، اس کا کوئی وزیر، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اس کائنات کو اسی نے بنایا ہے اور اس کائنات کو وہی چلا رہا ہے۔ القیوم، جس نے سب کو تھام رکھا ہے، اس کے حکم سے یہ سب موجود ہے۔ اس طرح کا عقیدہ اللہ کے بارے میں ہوگا۔ پھر جب اس کو تسلیم کر لیا کہ خالق اللہ ہے، منتظم مدبر وہی ہے، تو پھر اس کو تسلیم کرو گے کہ اطاعت اور بندگی، پوجا اور پرستش ایک اللہ کی ہوگی۔ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی، کسی اور کی پوجا اور پرستش نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، حاکم مدبر منتظم وہ ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی انسان پوجا اور پرستش شروع کر دے، کسی اور کے گن گانا شروع کر دے، کسی اور کا کلمہ بلند کرے؟ نہیں، پھر الہ بھی اسی کو مانو گے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں۔ اطاعت اور بندگی، پوجا اور پرستش اللہ کی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں توحید کا عقیدہ۔
اس کے ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اس کا جو یہ حق ہے کہ اطاعت اور بندگی اسی کی ہو، اس حق میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس طرح کا عقیدہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، پیغمبر نے ہمیں سمجھایا ہے۔ دوسرا عقیدہ، عقیدہ رسالت، جتنے بھی انبیاء آئے سب کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اپنے اپنے زمانے میں واجب الاتباع تھے۔ دور ان کا ختم، اب دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن اطاعت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی خصوصیت وہ یہ کہ آپ رسول تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خاتم النبیین ہیں۔ قیامت تک دوسرا کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ ہی آخری پیغمبر ہیں۔ ختم نبوت عقیدے کا اہم جز ہے، یہ اساسی اور بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اس کے انکار کے نتیجے میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو اساسی عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسے انسانی جسم ہے، انسانی جسم میں بعض اعضاء اساسی اعضاء کہلاتے ہیں کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو انسان نہیں رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ اور کچھ اور اعضاء ہے تو وہ بھی ضروری، لیکن اگر وہ نہیں رہے تو انسان ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی قسم کو اساسی اعضاء کہتے ہیں۔ اسی طرح ختم نبوت یہ اساسی عقیدہ ہے۔ اعضاء میں جیسے دل ہو گیا، جگر ہو گیا، دماغ ہو گیا، اگر یہ نہیں رہتے تو انسان تو مر جاتا ہے۔ دوسری قسم کے اعضاء جیسے ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، اگر یہ کسی کے نہ ہو تو انسان مرتا تو نہیں ہے، انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ تو جیسے جسم میں یہ اساسی اعضاء ہے، اسی طرح ختم نبوت یہ اساسی عقیدہ ہے۔ اس کا انکار در حقیقت اسلام کا انکار ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھو گے۔ تیسرا عقیدہ آخرت، یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، وقت مہلت ہے، عارضی طور پر دی گئی ہے۔ کسی کو 80 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 90 سال، ایک محدود عمر ہے۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ہر صورت میں دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جس طرح ایک انسان دنیا سے جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک وقت آ جائے گا کہ یہ پورا کا پورا نظام لپیٹ دیا جائے گا، یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوگی، اور وہاں کی کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار اس دنیا کے عقیدے اور عمل پر ہے۔ صحیح عقیدہ، صحیح عمل آخرت میں کامیابی دے گا، غلط عقیدہ اور غلط عمل آخرت میں نقصان دے گا۔ کامیاب جنت اور ناکام جہنم کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت۔ چوتھا عقیدہ، کتابوں پر ایمان۔ جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اپنے اپنے دور میں وہ واجب الاتباع ہیں، ان کی پیروی ضروری تھی، لیکن اب ان کا دور نہیں رہا۔ اب دور قرآن مجید کا ہے۔ ایمان سب پر ہوگا، لیکن عمل صرف قرآن پر ہوگا، اور ان کتابوں پر ایمان رکھو گے جو ان انبیاء پر نازل ہوئی ہے۔
موجودہ جو کتابیں ہیں تحریف شدہ، اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانو گے، اس لیے کہ تحریف شدہ ہے، یہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب وہ ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر نازل ہوئی، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن عمل صرف قرآن پر ہوگا۔ پانچواں عقیدہ، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے نور سے پیدا، نور مخلوق ہے، یہ اللہ کا حصہ نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس سے فرشتے وجود میں آئے ہیں۔ فرشتوں کی صفت یہ ہے نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم ہوتا ہے وہ کر گزارتے ہیں، ان میں توالد تناسل نہیں ہے، اولاد ان کے ہاں نہیں ہوتی ہے، بیوی بچے نہیں ہوتے ہیں، ہر فرشتہ مستقل ہے، جن کا نام معلوم ہے ان کو نام کے ساتھ، جن کا نام نہیں معلوم ہے ان پر اجمالی ایمان، یہ فرشتوں پر ایمان۔ چھٹا ہے تقدیر پر ایمان۔ کائنات کی وجود سے قبل اللہ نے لوح محفوظ میں قیامت تک واقع ہونے والے ہر حرکت، ہر فعل کو قلم بند کر دیا، لوح محفوظ میں لکھ دیا، اس علم کے مطابق اب وجود میں آ رہا ہے۔ یہ سب تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، خیر ہو یا شر ہو سب اس کے اختیار میں ہے۔ یہ 6 بنیادی عقائد، اس کو تسلیم کرنا، اس کے مطابق عقیدہ ہوگا تو آخرت میں کامیاب ہوگے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ وہ امور جس کو ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتا ہے، دنیا کی کوئی غرض اس میں نہیں ہوتی ہے، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، تسبیح، نذر، منت، قربانی، اعتکاف، یہ ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے گا اور کوئی مقصد اس میں نہیں ہوگا۔ تیسرا حصہ دین کا وہ ہے معاملات۔ جب انسان دوسرے انسان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کے نتیجے میں حقوق، فرائض، ذمہ داریاں یہ وجود میں آتی ہیں، ان سب کا تعین اللہ نے کیا ہے۔ لہذا اس حوالے سے انسانوں میں سب سے اہم حق والدین کا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، ان کی خدمت کرنا، بیمار ہو تو تیمارداری کرنا، ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا، دنیا سے چلے جائیں ان سے جڑے ہوئے جو دوست اور احباب اور رشتہ دار ہوں ان کا خیال رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ حق ہے اولاد پر۔ اللہ نے اولاد دی ہے تو اولاد کا بھی حق ہے اچھی تربیت کرنا، مسلمان بنانا، صحیح عقیدے کی رہنمائی کرنا، ایک شریف انسان ان کو بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد وہ رشتے جو ماں باپ کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، جس کو قرآن نے ذوی القربہ اور صلہ رحمی کا نام دیا ہے، ان میں چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ان کی اولاد، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، ان سب سے متعلق ہدایات اور تعلیمات قرآن اور حدیث میں دی گئی ہیں۔ لہذا اگر یہ ضرورت مند ہے مدد کرو گے، بیمار ہے بیمارداری کرو گے، ان کی خوشی میں شریک ہو، ان کے غم میں شریک ہو، قطع رحمی نہ کرنا، جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد پڑوسیوں کا حق ہے۔ پڑوسیوں کا حق اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جبریل علیہ السلام مجھے اس حوالے سے اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ باقاعدہ وارث ہو جائے گا. وارث تو بیٹا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا اہم ہے کہ یہ بھی وارث ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سیر ہو کر کھائے اس کا پڑوسی بھوکا ہوگا، وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ایک خاتون ہے، بڑی نمازی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، نوافل صدقات سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی عاجز ہیں، تنگ ہیں. فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی. دوسری عورت کا ذکر کیا، حضرت فرائض کی پابند ہے، نوافل اتنے نہیں ہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہیں. فرمائی یہ عورت جنت میں جائے گی. اس طرح یہ حقوق بتائے ہیں. بیمار کے حقوق ہیں، مسافر کے حقوق ہیں، مہمان کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، عام انسانوں کے حقوق ہیں، گاہک اور تاجر کے حقوق ہیں، استاد اور شاگرد کے حقوق ہیں. جس جگہ تم کام کرتے ہو وہاں پر تمہارے ساتھ اور ساتھی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. غرض انسانی زندگی میں جہاں بھی انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جس نوعیت کا بھی تعلق ہو، اس سے متعلق قرآن نے تعلیمات دی ہیں. ان کو کہتے ہیں معاملات. چوتھا حصہ ہے اخلاقیات. اخلاقیات انسان کا باطن. دراصل انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا، اور ان دو میں اصل روح ہے. جسم تو صرف اس کے لیے اللہ نے بنایا ہے. جسم مٹی سے بنا، مٹی کی طرف چلا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیں گے. لیکن روح تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. اصل انسان وہ ہے. اس انسان کی اصلاح وہ یہ ہے کہ تمہارے باطن میں تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی کے لیے بغض اور کینہ نہ ہو، خود پسندی میں مبتلا نہ ہونا، بخل اور حرص کے اندر مبتلا نہ ہو جانا. تمہارا دل پاک ہونا چاہیے. تزکیہ کرو گے، ان تمام بد اخلاقیوں کو، غلاظتوں کو، نجاستوں کو اپنے اندر سے باہر نکال پھینکو گے. قد افلح من زکاہا. کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ان تمام گندگیوں سے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تمہارے باطن میں، جس کو تعبیر دل سے کرتے ہیں، دل سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، دل سے مراد انسان کا باطن ہے. اس کے اظہار کے لیے باطن دل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ تمہارا تعلق تقوی والا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا التقوی ہاہنا. لوگو تقوی اس جگہ ہے. اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ کی خشیت موجود ہے، تمہارے اندر تواضع اور انکساری بھی ہے، وہ تم متقی انسان ہو. یہ کیفیت انسان کی اس وقت بنتی ہے جب ایک انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے. معرفت الہی سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہے. معرفت الہی اللہ کی پہچان. یہ اللہ کی معرفت انسان کو دو چیزوں سے حاصل ہوگی. نمبر ایک، کائنات میں غور و فکر و تدبر. نمبر دو، اپنی ذات میں غور و فکر و تدبر. ان دو چیزوں کے ذریعے ہی وہ اپنے رب کو پہچان لے گا، اور اس پہچان کو
نقطۂ کمال پر پہنچانے کے لیے، انتہا تک پہنچانے کے لیے قرآن کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ پہلی قسم کہ کائنات میں غور و تدبر کرے گا، اس کے ذریعے اپنے رب کی معرفت حاصل کرے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کی اس گردش میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو کائنات میں غور و تدبر کرتے ہیں، پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے ان سب کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ اے میرے رب، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اپنے قہر سے بچا لے۔ اس طرح کائنات میں غور کرنا، خود قرآن نے دعوت دی ہے انسان کو کہ اے انسان، ذرا غور تو کرو تم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ایک دیہاتی شخص عرب ریگستان میں وہ جو اپنا اونٹ چرا رہا ہے، قرآن نے اس زمانے کی مناسب سے اس کے سامنے مثال رکھ دی کہ اے انسان، اگر تم اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو دور تو چھوڑو، تمہارے پاس بھی سامنے اونٹ کھڑا ہوا ہے، ذرا اس کی خلقت پر تو غور کر لو، کیسے اونٹ کو بنایا گیا ہے، کیا کیا صفات سے متصف ہے، کیسے اس نے تمہارے اختیار میں دے رکھا ہے، کس طرح یہ تمہارا تابع ہے۔ کیا تم اس کے ذریعے اپنے رب کو نہیں پہچان پا رہے ہو؟ یہ تمہارے سامنے جو آسمان نظر آ رہا ہے، بلند اور بالا آسمان بغیر ستونوں کے، کس نے اس کو بنایا؟ کوئی تو ہے بنانے والا، کوئی تو ہے اس کا سنبھالنے والا، کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تم اس زمین کو نہیں دیکھتے ہو، زمین کس طرح قرار کی حالت میں ہے، سکون کی حالت میں ہے، جس پہ تم چلتے ہو پھرتے ہو۔ کیا اس کے ذریعے تم اپنے رب کو نہیں پہچان پا رہے ہو؟ یہ تمہارے سامنے بلند اور بالا پہاڑ نظر آ رہے ہیں، کیسے ان کو نصب کر دیا گیا ہے، کیسے یہ جم کر کھڑے ہوئے ہیں، کس نے ان کو پیدا کیا ہے، کس نے ان کو سنبھال رکھا ہے؟ تم سورج کو نہیں دیکھتے ہو، چاند کو نہیں دیکھتے ہو، روزانہ ایک ہی مقام سے نکل رہا ہے، ایک ہی مقام کی طرف جا رہا ہے۔ چاند کے بڑھنے میں، چاند کے گھٹنے میں نشانیاں موجود ہیں۔ ان چرند پرند حیوانات کو دیکھو، یہ تمہارے سامنے پرندے اڑ رہے ہیں، کس نے ان کو تھام رکھا ہے جو گرنے ان کو نہیں دیتا ہے؟ ان سب میں نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے ذریعے ایک انسان اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے کہ میرا یہ اتنی عظیم الشان کائنات، اور اس کائنات کے اندر یہ عظیم الشان بکھری ہوئی نشانیاں، سورج کی صورت میں، چاند کی صورت میں، بادلوں کی صورت میں، سیاروں کی صورت میں، سمندر کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، بارش کے نظام کی صورت میں، یہ نظام گواہی دے رہا ہے خالق موجود ہے، مالک موجود ہے، مدبر موجود ہے، منتظم موجود ہے، اور وہ ذات عظیم صفات کی حامل ہے، عظیم قوت کی حامل ہے، عظیم طاقت کی حامل ہے۔ اس کے ذریعے ایک انسان اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے، اپنے رب کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ دوسری چیز، انسان کی اپنی ذات، وفی انفسکم
افلا تبصرون، اے انسانو تم اپنی ذات پر غور کرو، تمہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی کاریگری تمہیں تمہارے جسم میں نظر آئے گی۔ کیا بیش بہا یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے۔ ظاہری طور پر دیکھو، یہ چھوٹی سی آنکھ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بینائی کی قوت رکھی ہے، جس کے ذریعے تم اس پوری کائنات کو دیکھتے ہو۔ اس کان کے اوپر غور کرو، اس کان میں پردے کا نظام اللہ نے رکھا، جس کی وجہ سے تم سن رہے ہو۔ یہ تمہارے منہ کے اندر زبان نامی یہ جو ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اس ٹکڑے سے تم کتنے فائدے حاصل کر رہے ہو۔ اس ناک کی بناوٹ کو دیکھو، اپنے چہرے کی بناوٹ کو دیکھو، اپنی شکلوں کو دیکھو، اپنے ہاتھوں کو دیکھو، ہاتھوں میں انگلیوں کو دیکھو، ان پوروں کو دیکھو، اس پر ذرا غور تو کرو، تمہیں تمہارا رب نظر آ جائے گا۔ اس انگوٹھے کو دیکھو، اربوں انسان پیدا ہو گئے، لیکن ہر انسان کا انگوٹھا دوسرے انسان سے الگ اور مختلف ہے۔ چھوٹی سی چیز ہے، کہیں میچ نہیں ہو رہی ہے۔ کس نے بنایا؟ کس نے اس کو اس طرح رکھا؟ کون ہے جس نے یہ پورا نظام انسان کے اندر بنایا ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ پھر دماغ، اس میں اللہ رب العالمین نے کھوپڑی کے اندر یہ دماغ نامی اس انداز سے فٹ کیا ہوا ہے کہ اگر ذرا سا بھی جھک گیا کسی بھی جانب تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ کس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ یہ دل جو تمہارا دھڑک رہا ہے، کس نے اس کو اس کان پہ لگایا ہوا ہے؟ یہ دل تھوڑا سا حرکت آگے پیچھے کر دے، انسان کی زندگی خطرے میں ہو جاتی ہے۔ جگر کو دیکھ لو، پھیپھڑوں کو دیکھ لو، ان سب میں اللہ کی وجود کی نشانیاں، اللہ کی خالقیت کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہے۔ ان نشانیوں کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچانو گے، تم اس کے ذریعے اللہ کی عظمت کو پہچانو گے۔ پھر قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن جا بجا اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تعریف سے مراد صفات الوہیت، صفات کمال، یہ ایک اللہ کے لیے، وہی خالق، وہی مالک، وہی مدبر، وہی منتظم، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا حاکم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہستی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی زندہ ہستی ہے جو سب کو تھامنے والا ہے، جو سب کو چلانے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ایک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ قرآن تعارف کر رہا ہے اللہ کا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا، کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ بات تو زبان سے نکال دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسے سب علم ہے جو لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، جو لوگوں سے پہلے ہو چکا ہے، جو لوگوں کے بعد ہوگا، ان سب کا علم اللہ کو ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کی معلومات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر اتنا جتنا اللہ خود چاہے۔ ایک ذرہ برابر اس نے مخلوق کو یہ دیا ہے۔
جس کے نتیجے میں یہ انکشافات سائنس کی آپ دیکھتے ہیں، یہ سب علم اللہ کا ہے، اسی کے پاس ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کا یہ پورا نظام اس کے چلانے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اکتاہٹ نہیں ہے، وہی بلند اور بالا ہے، وہی عظمت والا ہے۔ اس طرح قرآن اللہ کا تعارف انسان کے سامنے کرتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ، وہی باریک بین ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہی غالب ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہی حکمت والی ہستی ہے۔ اس طریقے سے انسان کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں، اختیار اس کا ہے، کنجیاں اس کے پاس ہے اس کائنات کی۔ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ سے کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال اور نظیر نہیں۔ اس طرح قرآن تعارف کر رہا ہے اللہ کا۔ جب ان آیات پہ انسان غور کرے گا اپنے رب کو پہچانے گا، معرفت رب جب حاصل ہوگی تو دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، اور یہی عظمت الہی انسان کو اللہ کا خوف یاد دلائے گی۔ قرآن نے ذکر کیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کامل مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کی عظمت کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر آ جائے، ان کے دل لرز جاتے ہیں، یہ کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا معرفت رب ہوگا تو خوف الہی پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جاننے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، لہذا جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی خوف ہوگا، اتنا ہی اللہ پر توکل ہوگا، اور یہی چیز انسان کے اندر تقوی پیدا کرے گی۔ جب تقوی پیدا ہوگا تو یہی تقوی انسان کو اللہ کا مطیع، فرما بردار، وفادار اور مخلص بنا دے گے۔ یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، لوگو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کی عظمت کی کبریائی اس کا احساس کرو۔ لیکن انسانوں نے کیا کیا؟ اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے ایسے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کی قدر نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان بدبخت پیدا ہو گیا جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا۔ پھر ایسے انسان بھی ہیں جو اللہ کے وجود کے تو قائل ہیں لیکن مخلوق کو اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں، جنات کو، اولیاء کو، فرشتوں کو، دیگر مخلوقات کو اللہ کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں، اللہ کی صفات کو ان کے لیے ثابت کرتے ہیں، عبادت جو اللہ کا حق ہے وہ غیر اللہ کو دے دیتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے انہوں نے قدر نہیں کی۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، کسی کو شریک نہیں بناتے، لیکن ان کا عمل یہ ہے کہ ایمان تو ہے عمل سے خالی ہے۔ رمضان آ گیا اللہ کی عبادت ہے، رمضان چلا گیا اللہ کی عبادت بھی چلی گئی۔ عجیب ہماری قوم کا معاملہ ہے، محرم آئے گا ہر طرف ذکر حسین آئے گا، محرم جائے گا ذکر حسین بھی چلا گیا، پھر ربیع الاول آئے گا ہر جگہ ذکر سیرت ہوگا، ربیع الاول گیا ذکر سیرت بھی چلا گیا، پھر رمضان آ گیا، رمضان میں
ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، نیکی کے کام ہے. ادھر رمضان گیا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ چلا گیا. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. مطلوب یہ ہے کہ ایک انسان موت تک اللہ کا وفادار رہے گا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، پوری زندگی اللہ کے لیے، اور تو اور موت بھی اللہ کے لیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم رب کے وفادار ہو. یہ ہے مطلوب، یہ ہے اصل عبادت، یہ ہے اصل اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہم سے. تو دین کے 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. پہلا عقیدہ، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا اخلاقیات. جب دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی معرفت ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ توکل ہو، اس کے مطابق تم درست راہ پر رہو گے، سیدھی راہ پہ چل پاؤ گے. پھر جس انسانی معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے متعلق دین کی تعلیمات، جیسے میں نے ذکر کیا، بحیثیت خلیفہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ کام کرو گے. اجتماعی نظام کی بات آئے گی تو اجتماعی نظام کی تبدیلی کے لیے، اس کی درستگی کے لیے جدوجہد کرو گے. اجتماعیت ہے تو جڑ کر کے رہو گے، اجتماعیت نہیں ہے تو خود پیدا کرو گے. لیکن تمہارا سیاسی نظام، تمہارا معاشی نظام، تمہارا معاشرتی نظام، تمہارا سیاسی نظام، تمہارا عدالتی نظام اسی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. اسی کو اقامت دین کہتے ہیں، اسی کو غلبہ دین کہتے ہیں. اس غرض کے لیے یہ احکامات و تعلیمات دی گئی ہیں. کل کی کل بندگی اللہ کی ہوگی. یہ نہیں کہ ذاتی زندگی میں تم نیک ہو، وفادار ہو، مخلص ہو، لیکن جب گھر کے دائرے میں آؤ وہاں کسی اور کی حاکمیت ہو. اگر تم معاشرے میں جاؤ تو وہاں کسی اور کی اطاعت ہو رہی ہو. اگر تم کاروبار کرتے ہو تو وہاں سے کسی اور کی اطاعت ہو رہی ہو. ایسا نہیں ہوگا. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوگے. کامل اطاعت، کامل عبدیت اللہ کو ہم سے مطلوب ہے. لہذا جس طرح اللہ نے یہ 4 احکام میں نے آپ کو بتایا کہ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، اسی طریقے سے اجتماعی نظام، اس سے متعلق مکمل تفصیلات قرآن نے بتائی، پیغمبر نے اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا. دور مدنی میں باقاعدہ اس نظام کو عملاً رائد و نافذ کر کے دکھا دیا. اس کے مطابق مسلم سوسائٹی ہوگی، مسلم معاشرہ ہوگا. یہ وہ دین ہے جو اللہ نے دیا ہے. جب کسی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو تو اس کی اصلاح کا طریقہ دعوت ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، نصیحت ہے، نیکی کا حکم ہے. یہ سب کام کرو. اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سدھرتا ہے تو حدود ہیں، تعزیرات ہیں، ان احکام کو قائم کرو گے. چور کی سزا ہے، قاتل کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، جن کو عقوبات کہتے ہیں، حدود کہتے ہیں. یہ بھی دین کا حصہ ہے. لا تأخذکم رأفۃ فی دین اللہ. زانی کو سزا دی جا رہی ہو تو تمہارے دل میں اس کے لیے نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. فی دین اللہ، اللہ نے اس سزا کو بھی اپنا دین قرار دیا ہے، یہ دین کا حصہ ہے. لہذا یہ ہے اللہ کی عبادت. یہ کرو گے تب جا کر کے مقصد زندگی کو حاصل کرو گے. الحمدللہ آپ کے اس ملک میں ایک بہترین اجتماعیت اس حوالے سے موجود ہے. مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. گزشتہ صدی کے مجدد امام، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا. عزت، سربلندی، دنیا میں باوقار رہنا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو
تو راستہ دو تین نہیں ہے، راستہ ایک ہی ہے، وہ یہی ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کرو، اپنے گھر کی زندگی کی اصلاح کرو، اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرو۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بہترین اجتماعیت کا وجود ضروری ہے، اس کے بغیر یہ کام آسان نہیں ہے۔ لہذا ان کی دعوت پر 75 افراد جمع ہوئے 1941 26 اگست کو، اور ان 75 افراد نے السرنو کلمہ پڑھا اور پھر سے جو ہے اسلام میں گوئے کہ داخل ہو گئے، اور یہ عزم کر لیا کہ آنے والی زندگی اللہ کی دین کے دفاع کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی دین کے قیام کے لیے ہماری صرف ہوگی۔ یہ جو 75 افراد کی جو اجتماعیت قائم ہوئی، اسی کو جماعت اسلامی کہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جیسے اور بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، یہ خالصتاً نظریاتی فکری انقلابی جماعت ہے، یہ انبیاء کی دعوت کی علم بردار ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی علم بردار ہے۔ لہذا یہ وہ اجتماعیت ہے، اس کے ساتھ جڑ کر کے رہنا، اس کے نتیجے میں آپ کی ذاتی زندگی بھی بہتر رہے گی، آپ کی ذاتی اصلاح بھی ہوتی رہے گی۔ نیک اجتماعیت کے ساتھ جڑو گے نیک بن جاؤ گے، برے اجتماعیت کے ساتھ جڑو گے برے بن جاؤ گے۔ لہذا آپ ذاتی اصلاح چاہتے ہیں، ذاتی تربیت چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی اجتماعیت ہے۔ اور پھر دین کا وہ حصہ جس کا تعلق معاشرے سے ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے، اپنی زندگی کا مقصد پانا ہے، تو اقامت دین کی اس تحریک کا حصہ بنیے، اس اجتماعیت کے ساتھ جڑیں گے، اس کے نتیجے میں ہی آپ اپنے مقصد کو پالیں گے۔ رمضان نے آپ کو یہی پیغام دیا، آپ کا تزکیہ کیا، آپ کی تربیت کی، آپ کے ایمان کو چارج کر دیا، آپ کی قوت کو بڑھا دیا، آپ کے تعلق باللہ کو مضبوط کر دیا۔ لہذا جب یہ سب کچھ حاصل ہو گیا ہے تو اب سستی نہ کرو، کمزوری نہ دکھاؤ، غفلت میں نہ چلے جانا، مستعد ہو جاؤ، آگے بڑھو، پیش قدمی کرو۔ لہذا ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی تبدیلی کے لیے اس نیک اجتماعیت کے ساتھ جڑے، یہی در حقیقت کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دنیا میں سرخرو ہوں گے، اس کے نتیجے میں آپ آخرت میں سرخرو ہوں گے، یہی در حقیقت رمضان کا پیغام ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔